پہلے ہم پولیٹکس پہ چلتے ہیں, پھر آپ کی محبت ہماری فوج کے لیے, آپ کا کنٹریبیوشن ایز اے گیسٹ اسپیکر, آپ کے انفلوئنس آن یوتھ پہ بات کریں گے, آپ کی فلم میکنگ پہ بات کریں گے. آپ مجھ سے پوچھیں آج کہ نظام کیسے درست ہوگا تو شاید میرے پاس بھی کوئی کچھ طریقہ ابھی ہم ہوگا. اس پہ آتے ہیں, لیکن آپ اس نظام کو درست کرنے پی ایم ہاؤس میں بنے ہوئے دو جو پریزیڈینشیل سویٹس میں سے ایک گئے. پریزیڈینشیل سویٹ نہیں تھے وہ, پرائم منسٹر کے دو سویٹس. وہ نہ کریں نا, آپ گئے تو تھے نا, چلے ایک میں رہتا تھا. اور آپ کو اللہ نے بہت بڑا موقع دیا, آپ نے پوری ایک باقاعدہ پالیسی بنائی میڈیا سے ریلیٹڈ, آپ نے لکھی, آپ کے بہت سارے, اور اس وقت کے پی ایم نے ساری اپروو کی. ٹائم نہیں تھا, مجھے پتا تھا میرے پاس نہیں ٹائم ول تھی. پرائم منسٹر اپرووڈ ایوری تھنگ. بٹ شہزاد when the prime minister approves تو نیچے ہنڈرنس کہاں آتی ہے؟ ٹائم نہیں تھا نا, گورنمنٹ واز شون دا ڈور. مجھے ابھی 4.5 مہینے ہوئے تھے پورٹ فولیو لیے, اور مجھے یہ پتا تھا کہ 5 سال کی حکومت ہوتی ہے نا, میرے پاس 1.5 سال ہیں سر. میں صبح 4 سے 5 بجے اٹھتا تھا اور رات کے 10 بجے تک کام کرتا تھا, ٹھیک ہے. اور شہزاد تابش گوہر آئے تھے ان دنوں میں. تابش is called back to serve. Why can't you be called back to do the continuity of what all, and by the way I don't know that. دیکھیں again, but how would people know شہزاد؟ نہیں دیکھیں, پھر وہی بات, وہی سوال ہے. نہیں تو تابش, میں آپ کو نہیں, مجھے ایک بات, ایک سوال ہے, تابش نے اپنا ریزیومے نہیں دیا. بے شک نہیں. You are a well known person, why can't you be called back to do the continuity? میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. آپ کو, مجھ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, God bless, اللہ نہ کرے. ہاں مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب میں انتظار کروں گا کہ ڈاکٹر مجھے بتائے گا میں کتنا اچھا ہوں, یا آپ بیسٹ کنسلٹنٹ اور کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے. مجھے ایک لاجک بتائیں. آپ بیسٹ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں ایک آپ کا پرائیڈ بھی ہوتا ہے کہ تمام عمر آپ حق پہ, اصول پہ کھڑے رہیں. سنیں نا, ملک کے لیے کم کیا ہے. آپ مجھے بتائیں, میں نے اپنا ایک ملٹی نیشنل کا کانٹریکٹ چھوڑا, دیٹ واز a lot of money per month. But that is money. Listen, آپ نے نہیں, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ this SAPM was zero benefits. آگے بتا رہا ہوں, وہی بتا رہا ہوں. ایک تو میں نے یہ چھوڑا, دوسرا جس چیز کے میں پیسے لیتا ہوں, اجرت لیتا ہوں, آپ نے وہ مفت کر کے دی. تیسرا, میں نے تنخواہ نہیں لی, تو اس سے زیادہ میں ملک کے لیے اور کیا کروں. تنخواہ تو اپنی جگہ وہ پرکس تو چلے وہ تھے نا, گاڑی شاڑی تو تھی, وہ تو میرا پریولیج تو نہیں تھا نا, وہ تو میری ایک ورکنگ تھی نا. میرا ایک دفتر تھا پی ایم ہاؤس میں, ایک میرا دفتر تھا پی ایم آفس میں. میں کسی منسٹری کے ساتھ میری لائن رپورٹنگ نہیں تھی, آئی واز رپورٹنگ ڈائریکٹلی ٹو دا پرائم منسٹر. کہنے کا مطلب ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں خود جاؤں, میں کیوں جاؤں؟ مجھے بتائیں, مجھے ایک چیز بتائیں آپ. غالب پوری دلی کا مقروض تھا, دیوانی کے مقدمے لڑ رہا تھا اپنے آبا و اجداد کی زمینوں کے. آخر کار اس مقروض انسان کو دلی کالج کے اندر اردو کے پروفیسر کی نوکری ملی تھی, اور وہ ٹانگے والے کے اپنی زرک برک میں بیٹھ کے گیا. اس نے کہا جا تو کیا یاد کرے گا, تیرے بھی تمام ادھار اتار دوں گا. غالب کو نوکری مل گئی ہے. وہ وہاں گیٹ پہ گیا, کچھ دیر انتظار کیا اور واپس چلا گیا. اس نے کہا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب آیا ہے, کالج کا پرنسپل باہر گیٹ پہ لینے کیوں نہیں آیا؟ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. نہیں بٹ شہزاد, what I'm saying is why the hell? No. Why should I? اچھا چلے میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, پھر کس کے لیے؟ No. پھر آپ فیکس کر دیں. User will be the motherland. You have to, مجھے ایک بات بتائیں, you have to, میری ماں لوگوں کو کیسے پتا کہ آپ نے وہاں پہ اتنا کام کر کے, اتنا پلندے بنا کے روڈ میپ تیار کیا ہوا ہے. Who is the custodian of that? چلیں دیکھیں میری بات سنیں. میں نے 50ویں سالگرہ کا پاکستان کا لوگو بنایا. اس زمانے میں مجھے یاد ہے 96-95 کی بات ہے, 50,000 بہت بڑا اماؤنٹ تھا. اور خالد خان کھرل مرحوم کلچرل منسٹر تھے, اور عدنان سمیع کے والد جو ہیں ارشد سمیع خان سیکرٹری کلچر تھے. انہوں نے ایک بہت بڑا اشتہار دیا, تو میں نے خط لکھا. میں نے کہا میری زندگی میں پتن 100ویں تک میں نہیں ہوں گا, 50ویں پہلی بار آئی ہے. اٹس بیوٹیفل کہ آپ لوگ اناؤنس کر رہے ہیں پیسے, لیکن میں گفٹ کرنا چاہوں گا اپنے ملک کو. 95-96 اور میرے پاس وہ خط پڑے ہوئے ہیں. اینڈ اف یو لک ایٹ دیٹ لوگو, اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اپنا نظام ہے. وہ چاند تارا تھا اور 50 لکھا ہوا تھا اردو میں, اور اللہ پڑھا جاتا تھا ان ون انسگنیا. پھر وہ DHL نے خرید لیا مجھ سے. میرا لوگو ریجیکٹ ہوا, کسی سرکاری, ان کی وائف ڈیزائنر نکلی, اور اتنا مجھے کہنے دیجیے انفارچونیٹلی بیڈ ڈیزائن. پھر یہ 75واں سال آیا, اور اس بار میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, میرے انڈر تھا.
منسٹری آف انفارمیشن نے 6 مہینے لگا کے کیبنٹ ڈویژن کے ساتھ مل کے ایک پریزنٹیشن دی. پرائم منسٹر نے مجھے کیبنٹ میٹنگ میں اسپیشلی بلایا ہوا تھا, کہا دیکھو. دیکھنے کے بعد میں مثال دے رہا ہوں, جب میں نے دیکھا میں نے کہا اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ یہ 75 کو 30 کر کے روانڈا کی نہ ہو یا 45 کر کے کینیڈا کی نہ ہو. What I mean, ہمارے سے کیا ریلیونس ہے. You know, the Prime Minister said, I agree. You have 24 hours to do it. So entire Ministry of Information and Cabinet Division having worked for 6 months اور شہزاد نواز ایک بندہ جس نے خود بیٹھنا ہے. میں ساری رات بیٹھا اور میں نے پریزنٹیشن بنائی. اگلے دن پی ایم بزی تھا, اس کو ٹائم نہیں ملا. اس کے 2 دن بعد میں نے پریزنٹیشن کی اینڈ ہی اسمائلڈ اینڈ ہی سیڈ دس از واٹ از پاکستان, دس از اوریجنل. ہوا کیا اس میں نے صرف لوگو نہیں بنایا, میں نے کہا کہ اباؤٹ 89,000 اسٹرینڈرڈ پاکستانیز ہیں جن کو ہم بہاری کہتے ہیں, جو اس ملک کی خاطر وہاں بھی وہ ریفیوجیز پاکستان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہاں جب ہم نے ان کو ریپیٹریٹ کیا پاکستان لائے, 2010 میں ڈھاکہ ہائی کورٹ نے ان کو نیشنلائز کر دیا, نیچرلائز کر کے بنگالی سٹیزن بنا دیا. ہمارے ہاں آج بھی نہیں ہے. میں نے کہا اس 75ویں سال ان کو پاکستان کی شہریت دو, کیونکہ 8ویں جماعت کے بعد وہ بچہ پڑھ نہیں سکتا نہ جتنا بھی قابل ہو, کیونکہ اس کا بے فارم نہیں ہے, وہ نہیں پڑھے گا. میں نے کہا ایجپٹ نے اپنی ممیز کو ایک میوزیم سے دوسرے میوزیم لے جانے کے لیے اتنا بڑا ورلڈ ایونٹ کیا. چودھری رحمت علی خان جس کی وجہ سے پاکستان نام ہے, وہ آج بھی سرے کے اندر امانت دفن ہے. ان کو ایگزیوم کر کے ان کو لایا جائے اور پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد میں ان کو آنر کیا جائے اور ان کو یہاں ان کی تدفین ہو. اس طرح کے